بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عربی گرامر کورس کی یہ دوسری کلاس ہے۔ یہ کلاس اسکول کے طلباء کے لیے، کالج کے طلباء کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں عربی گرامر کورس آسان انداز سے اور انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھاؤں۔ مکمل کوشش ہوگی دریا کو کوزے میں بند کرنے کی۔ تو آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ دھیان سے لیکچر سنیں اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف سنیں گے۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ تو عربی کتب میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، ہر وہ آواز جس کو انسان منہ سے نکالتا ہے، ہر وہ آواز جس کی انسان ادائیگی کرتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ مثلا زید، دوسری مثال سورج، تیسری مثال چاند، یہ لفظ کی مثالیں ہیں۔ عزیزان محترم، میٹھے میٹھے طلباء کرام، پتہ چلا جس چیز کی آواز ہی نہ ہو اسے لفظ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا دھوپ پر دلالت کرتا ہے سورج، یعنی سورج کی کیا کہتے ہیں، سورج کی دلالت دھوپ پر۔ اسی طرح دوسری مثال آپ لے لیں، دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تیسری مثال آپ لے لیں، راستے کی دلالت راہگیر پر۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں کہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے سمجھا جا رہا ہے بغیر لفظ استعمال کیے۔ آگے جو دوسری ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو بھی معنی دے گا وہ معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا۔ آج آپ یہ مستقل معنی سمجھیں۔ مستقل معنی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو وہ لفظ سنتے ہی اس کا معنی ذہن میں آ جائے، اس لفظ کا پورا معنی ذہن میں آ جائے، اس کو مستقل معنی کہتے ہیں۔ مثلا لفظ سورج سنتے ہی آپ کے ذہن میں سورج کی ٹکیا آ جاتی ہے، تو سورج کا معنی مستقل معنی ہے۔ ایسے ہی میں لفظ اندھیرا بولوں گا تو لفظ اندھیرا سنتے ہی آپ کے ذہن میں سیاہی، اندھیرا آ جاتا ہے، تو پتہ چلا لفظ اندھیرا کا معنی مستقل معنی ہے۔ ایک تیسری مثال آپ سن لیں، مثلا بارش، تو لفظ بارش سنتے ہی اس کا مکمل معنی ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے، تو پتہ چلا ہر وہ لفظ جس کو سنتے ہی اس کا مکمل معنی، مکمل مطلب ذہن میں آ جائے، اس کو مستقل معنی کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لفظ سن کر اس کا مستقل معنی ذہن میں نہیں آتا، کچھ نہ کچھ معنی ذہن میں آ جاتا ہے لیکن پورا معنی، مکمل مطلب ذہن میں نہیں آتا۔ مثلا آپ ایک لفظ لے لیں اردو میں، عربی میں اس کے لیے من آتا ہے، عربی میں اس کے لیے جو ہے فی آتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے ان آتا ہے۔ اب صبح سے شام تک آپ میں فی سنتے رہیں، ان سنتے رہیں، آپ کے ذہن میں مکمل مطلب نہیں آئے گا۔ لیکن جب یوں بولا جائے کہ کمرے میں، پھر مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حرف کی دوسری مثال لے لیں، کیا کہتے ہیں، غیر مستقل کی دوسری مثال لے لیں، پر۔ اب پر آپ سنتے رہیں، عربی میں علا سنتے رہیں، انگلش میں اون سنتے رہیں، مکمل مطلب ذہن میں نہیں آتا جب تک ہم دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو استعمال نہ کریں، تو حرف کا مکمل مطلب ذہن میں نہیں آتا۔ عزیزان محترم، تیسری ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ با معنی لفظ کی آگے پھر 3 قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم اسم ہے، با معنی لفظ کی دوسری قسم فعل ہے، اور با معنی لفظ کی تیسری قسم حرف ہے۔ اسم کی آسان تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ جو اکیلا اپنا مکمل معنی ظاہر کرے لیکن اس میں زمانہ نہ ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے سورج، اسی طرح آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں اندھیرا، یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ فعل کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جو اکیلا اپنا مکمل معنی ظاہر کرے اور ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو۔ جیسے
اندھیرا چھا گیا. دوسری مثال سورج نکل آیا ہے. اب ان دو مثالوں میں آپ غور کریں، آپ کو مستقل معنی بھی ملے گا، ساتھ زمانہ بھی ہوگا. اندھیرا اس کا مستقل معنی ہے، چھا گیا اس میں زمانہ گزشتہ ہے. دوسری مثال دیکھیں، سورج نکل آیا ہے. سورج یہ ایک مکمل معنی دیتا ہے یہ لفظ، اور آیا ہے، نکل آیا ہے، موجودہ زمانہ بھی بیچ میں آ رہا ہے. تو فعل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مستقل معنی بھی ہو اور ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو. عزیزان محترم، تیسری قسم لفظ کی ہے، با معنی لفظ کی تیسری قسم ہے فعل، اپنا حرف. حرف وہ لفظ ہے جو اپنا مکمل معنی ظاہر کرنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہو، جیسے فی، انگلش میں ان، اردو میں. حرف کی دوسری مثال ہے علی، انگلش میں اون، اردو میں پر. آخری بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ سیکھنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوئی لیکچر سنتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں تو درمیان میں ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار عربی سیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہمت ہار جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. اور سیکھنے والوں کی دوسری قسم یہ ہے، وہ لیکچر سنتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے 100% سمجھ آ گئی ہے، جس طرح استاد کو سمجھ ہے مجھے اس سے بھی زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یہ بھی ناکام لوگ ہیں، یہ زیادہ نقصان والے لوگ ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں، تیسری قسم کے سٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنے دیتے ہیں، جو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک کلاس میں طلبہ نے تہیہ کر لیا کہ ہم ریاضی نہیں سیکھیں گے، حساب ہم نہیں سیکھیں گے، جو بھی آ جائے ہمیں ریاضی نہیں پڑھا سکتا. ایک ماہر نفسیات آیا اور وہ بولا کہ میں تم لوگوں کو پڑھا کر دکھاؤں گا. اس نے بچوں کی طبیعت شوق معلوم کیا، پتہ چلا اس کو بچوں کو کینچوں کا شوق ہے، بنٹے جو ہے کھیلنے کا شوق ہے. وہ کینچے لے آیا اور ایک طالب علم سے بولا بیٹا یہ میں نے 2 کینچے ایک سائڈ پہ کر دیے ہیں، 3 کینچے دوسرے سائڈ پہ کر دیے ہیں، یہ 2 اور 3 ملا کر کتنے کینچے بنیں گے جواب دے دو، اور وہ سارے کینچے لے جاؤ. پیچھے سے ایک نکر سے طالب علم بولا اوئے نادسی استاد ریاضی پڑھا رہے ہیں. وہ استاد بھی پھر بولا پھٹے منہ تانوں واقعی کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھنے کا ذہن ہو، سیکھنے کا ذہن ہو تو عربی آسان زبان ہے، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی، مجھے بھی کچھ محنت کرانی پڑے گی. اللہ کریم ہمیں اپنی منزل میں کامیابی عطا فرمائے، آمین.